دوستوں آپ کسی کانفرنس میں انوائٹیڈ ہوں اور کی نوٹ اسپیکر یا پینلسٹ اور پھر موضوع بھی ایسا ہو جو سب کے کام آتا ہو، جیسے فوڈ سیکیورٹی ہے یا اور چیزیں ہیں، تو بڑا انجوائے کرتا ہے کی نوٹ اسپیکر اس پہ بات کرتے ہوئے۔ ایسے ہی ہم نے بھی انجوائے کیا جب ہم سے کہا گیا کہ آپ ہاؤ ٹو ریڈیوس فوڈ ویسٹیج ڈیورنگ ہینڈلنگ اینڈ اسٹوریج پہ آپ بات کیجیے گا۔ سی پیک کے پلیٹ فارم کے اوپر پاکستان اور چائنا کی یونیورسٹیوں کے درمیان میں یہ کولیبریشن کے ساتھ کانفرنس تھی، جو ہم یہاں اس وقت سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈوجا میں موجود ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے ساری اس چیز کے اوپر زیادہ دیکھا کہ ہم کس طرح کیا ہم نے بات کی۔ تو ہم نے اس پہ بات کی اس بات کے اوپر کہ نمبر ایک تو مناسب پیکیجنگ بڑی ضروری ہے، آپ اس کی ہینڈلنگ کرنے کے لیے دوسرے کاموں کے لیے تو آپ کی پیکیجنگ ضروری ہے کہ تو ہم جو فوڈ آئٹمز ہیں ان کی ترسیل یعنی کہ لاجسٹک اور اس کو سیو کرنے کے لیے صحیح طریقے سے اس کو پیک کریں تاکہ ان کی تازگی اور معیار دونوں برقرار ہیں۔ مضبوط اور ایئر ٹائٹ پیکیجنگ سے کھانے کی اشیاء کی خرابی سے بچا جا سکتا ہے۔ ہمارا دوسرا پوائنٹ تھا کہ درست درجہ حرارت پر ذخیرہ کیا جائے، یعنی اسٹاک جو کریں تو جہاں جو کمرہ ہے بلڈنگ ہے اس کا درجہ حرارت بھی صحیح ہو، یا جیسے ہم فریج ہے نا، دیکھیں ہم اس کو صحیح ٹیمپریچر پہ رکھتے ہیں تو ہماری چیزیں خراب نہیں ہوتی ہیں۔ زیادہ پہ رکھیں گے تو فریز ہو جائیں گی اور کم پہ رکھیں گے تو خراب ہو جائیں گی۔ تو اس پہ یہ ہے کہ ہمارا کہ کھانے کی جو چیزیں ہیں اس کو ہم مناسب درجہ حرارت پہ ذخیرہ کریں تاکہ ان کی عمر بڑھ سکے، جیسے کہ پھل، سبزیاں، گوشت کو مناسب درجہ حرارت پہ رکھا جائے تاکہ وہ جلد خراب نہ ہو۔ ہمارا تیسرا پوائنٹ جو تھا وہ تھا خود کار طریقے سے انوینٹری کا انتظام کریں ہم، یعنی آٹو جو نا انوینٹری ہو کہ کھانے کی جتنی فوڈ آئٹمز ہیں ان کے ذخیرہ استعمال کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے خود کار انوینٹری سسٹم استعمال کریں تاکہ کھانے کی مقدار کی نگرانی بھی ہو سکے اور زائد خوراک ضائع بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لالچ میں آ کے اسٹاک کر لیں۔ ہمارا چوتھا بات تھا کہ فیفو کو یعنی پہلے آنے والی اشیاء پہلے استعمال کی جائیں۔ ذخیرہ جو ہم کریں، اسٹاک جو کریں کھانے کی چیزوں کو اس ترتیب میں کریں کہ جو پہلے آئیں وہ پہلے استعمال ہو۔ ایسا نہ ہو جو پہلے سے ہمارا آلو پڑے ہوئے تھے اسی پہ ہم نے اور مزید 5 کلو آلو اور ڈال دی، تو نیچے جب کی باری آئے گی 15 دن کے بعد تو وہ آلو جو ہے اپنی شیپ کو لوز کر چکے ہوں گے اور اس کی زرخیزی بھی ختم ہو چکی ہوگی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی، وہ پہلے استعمال کریں۔ اس طریقے سے پرانی اشیاء خراب ہونے سے بچ جاتی ہیں۔ ہمارا اگلا پوائنٹ تھا مناسب ذخیرے کی جگہ کا انتخاب کریں، یعنی جو اسٹاکنگ پلیس ہو خوراک کو ایک صاف اور خشک اور ہوادار جگہ پہ اسٹاک کیا جائے تاکہ نمی اور خشرات سے بچا جا سکے۔ اس سے خوراک جو ہے اس کی خراب ہونے کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اس کو۔ اور پھر اگلی بات ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم ٹریننگز پروگرام چلائیں، لوگوں کو انسان کتنا سیکھ لے اس کو اتنی ہی جو نا اویئرنیس کی اور ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ایک چیز ہے اور نہ جانتے 99 چیزیں۔ تو ہمارا 7واں پوائنٹ تھا کہ زیادہ خوراک کے ضیاع کو روکا جائے۔ اگر خوراک کی مقدار زیادہ ہو تو اسے کیسے دوسروں کو عطیہ کر دیں، تو فوڈ بینکس قائم کریں ہم، صحیح ہے، یا دوسرے مقصد کے لیے استعمال کریں تاکہ وہ ضائع نہ ہو۔ ہم اگر یہ سارے کام کریں گے نا تو کھانے کا جو ویسٹیج ہے وہ ہمارا بچ جائے گا، جس سے نہ صرف خوراک کی ہماری بچت ہوگی بلکہ وسائل کی بھی بچت ہوگی۔ ہمارے اس موضوع کو بہت لوگوں نے پسند کیا ماشاءاللہ سے۔ اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیں۔ ہم شکر گزار ہیں ٹنڈو جام کی سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی والوں کے، جنہوں نے ہمیں نہ صرف اس دفعہ بلکہ جب بھی کوئی کانفرنس ہوتی ہے وہ انوائٹ کرتے ہیں، بلکہ کبھی ان کو کیپیسٹی کی بلڈنگ کی سیشن بھی کرانے ہوتے ہیں تو ہمیں ایز اے ٹرینر بلا رہے ہوتے ہیں۔ آپ بھی اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔